السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم وہی پانچواں پارٹ لے کر آئے ہیں آدم علیہ السلام کے بارے میں۔ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ یہاں تک ہماری سٹوری تھی، قصہ تھا، کیا تھا وہ بزدنی علما کہ اب دونوں سے غلطی ہو گئی تھی۔ وہ درخت ممنوع درخت کھا لیے تھے، وہ شجر ممنوع ہم پڑھے تھے نا، تو منع کیا ہوا درخت یعنی گندم کا جو پھل ہے وہ کھا لیے تھے دونوں بھی، آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام۔ اب دونوں کی صدریں کھل گئے تو دونوں بہت پریشان ہو گئے اور درخت کے پتے اپنے اوپر ڈھانپنے لگے تاکہ چھپا سکے اپنے جسم کو۔ تو اب دونوں بہت نادم ہوئے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگے، جو دعا ہم ہماری دعاؤں میں رکھتے ہیں، وَبَنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ تو دونوں نے بہت پیاری دعا کی ہے، بہت تڑپ کے کی ہے، اے ہمارے رب، ہم دونوں سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، اب اگر آپ نے ہم پر رحم و کرم نہ کیا اور معاف نہ فرمایا تو ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ دونوں نے بہت اچھی دعا کی جس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان دونوں سے راضی ہو گئے۔ سورہ اعراف میں بھی آیت میں بھی یہ ہے، دیکھ لیجئے، دعا بہت مقبول ہے اور ہمارے عمل میں بھی ہے۔ حق تعالیٰ نے فرمایا کہ اب تم دونوں ایک خاص مدت تک زمین ہی پر رہو گے۔ اب اللہ تعالیٰ ان کو بھیجنا چاہتے زمین پر، اللہ کا منشا تھا، اللہ کا ارادہ تھا کہ آدم علیہ السلام کو بھیجے تاکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت محمدیہ یہاں پر دنیا میں رہے، تو آپ کو بھیجنا چاہ رہے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آدم علیہ السلام کو کہ اب تم دونوں ایک خاص مدت تک زمین پر رہو گے، جہاں تک تم ایک دوسرے کے دشمن رہو گے، یعنی دونوں کو الگ الگ اتارے، ایک جگہ دونوں میاں بیوی کو ساتھ میں نہیں بھیجے، دنیا میں الگ الگ، ایک الگ ملک اور دوسرے الگ ملک، تو وہاں پر دونوں کو بھیجے اور ساتھ میں یہی بتائے ہیں کہ ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے۔ دشمن کا مطلب یعنی ایک دوسرے کے اس سے الگ الگ ہوں گے، یہ الگ الگ رہنا، یہی ایک جدائی رہنا کہ دشمنی ہے نا، یہ جدائی۔ تو یہاں پر یہ بتا رہے ہیں کہ جہاں تم ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے اور وہاں ہی مرنا ہے اور اسی میں سے پھر پیدا ہونا ہے، زندگی زمین پر گزارنا ہے دونوں کو اور وہیں پر رہنا ہے، وہیں پر مرنا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ دیکھیں گے تمہارے اجر کو۔ اللہ تعالیٰ دونوں کو سمجھا دیے۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 25 میں بھی ہے، جہاں چنانچہ کیا ہوا، دونوں کو زمین کی طرف روانہ کر دیا اللہ تعالیٰ۔ اب آگے ہم اسٹوری میں چلتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام، حوا علیہ السلام زمین پر جب پہنچتے ہیں تو کیا ہوتا ہے دیکھیں گے کہ روایت میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو ہند، یعنی یہ ایک مقام ہے، اور روایت میں آتا ہے کہ آپ کو سری لنکا اور ان کی بیوی کو جدہ، یعنی آدم علیہ السلام کو جدہ کی طرف اور ان کی بیوی کو سری لنکا، اب یہ نام ہے، پہلے دوسرے نام تھے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کو ہند کی طرف وہ شہر میں اتار دیے اور حضرت حوا علیہ السلام کو جدہ، اور آدم علیہ السلام کا نام بھی جد امجد بھی کہا جاتا ہے نا، تو وہاں پر یہ جدہ میں ملاقات ہوئی دونوں کی، کس کی، حوا علیہ السلام آدم علیہ السلام کی۔ اب یہ بتایا جا رہا ہے، اور ابلیس کو بصرہ سے چند میل کے فاصلے پر، اب ابلیس کو چھوڑے کیا، اب اس کا نام ابلیس جا کے شیطان ہو گیا۔ اب وہ شیطان کو، جو ابلیس تھا پہلے، اس کو بھی ایک دنیا میں چھوڑ دیے تاکہ انسانوں کو بھٹکاتا پھرے۔ وہ دعا کر لیا تھا جاتے جاتے، اے اللہ تعالیٰ مجھے ڈھیل دو، مجھے موت مت دو، میرے کو زندگی دو، تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کر لیے۔ اب وہ آگے سے، دائیں سے، بائیں سے بھٹکانے کے لیے زمین پر اتر گیا، اور دشمنی بھی لینا چاہ رہا تھا وہ، کیونکہ جنت میں وہ بھی رہا تھا فرشتوں کے ساتھ میں، مگر اس سے ایک نافرمانی ہوئی، تو وہ نافرمانی ہونے کی وجہ سے جنت سے نکال دیا، اور پھر وہ وجہ یہ اپنے آپ کو نکلنے کی وجہ یہ بول رہا تھا کہ آدم علیہ السلام، حوا علیہ السلام مجھے نکالے، اور اللہ تعالیٰ بھی مجھے جنت سے نکال دیے۔ تو وہ یہ آدم علیہ السلام، حوا علیہ السلام، یعنی ان کے تمام بچوں سے دشمنی
لینا چاہ رہا تھا، اس لیے زمین پر اترا وہ اللہ اکبر جو ہمیں پھسلاتے رہتا، بہکاتے رہتا۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ بچائے۔ اور ابلیس کو بصرہ سے چند میل کے فاصلے پر دمشتیمان کے مقام پر اتارا گیا، یعنی یہ نام تھا وہ جگہ کا۔ حضرت صدا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام جنت سے ہند میں اترے تو ان کے پاس حجر اسود تھا، اوکے، اور جنت کے درختوں کے پتوں کی ایک مٹھی بھی تھی، یعنی اور جنت کے درختوں کے پتوں کی ایک مٹھی بھی تھی، یعنی وہ جو درخت کے پتے جو ڈھانپ لیے تھے نا، تو وہ بات ہو رہی ہے۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے ان پتوں کو زمین پر پھیلا دیا، اور یہ خوشبودار درخت اور ان پتوں ہی کی پیداوار ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئے۔ جبریل علیہ السلام کون ہے؟ یہ فرشتے ہیں، بہت بڑے، تمام فرشتوں کے بڑے امین ہیں جبریل علیہ السلام، جو نبیوں کے پاس آتے تھے، جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی آتے تھے، دہیا کلبی ایک صحابی کی شکل میں بھی آیا کرتے تھے۔ تو ان کا کام یہ ہے کہ اللہ کی وحی اتارنے آتے تھے، سمجھانے آتے تھے نبیوں کو۔ تو اب یہاں پر جب ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی کرتے ہیں کہ حضرت جبریل علیہ السلام جو تمام فرشتوں کے امین تھے، جو امانت سے وحی لے کر آتے تھے، تو وہ آئے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آ کر کیا بولے، اور گندم کے 7 دانے ساتھ لائے، 7 دانے گندم کے جو وہ کھا لیے تھے نا، وہی 7 دانے لائے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا یہ کیا ہے؟ کون پوچھے؟ آدم علیہ السلام پوچھے یہ کیا ہے؟ عرض کیا یہ اس درخت کا پھل ہے جس سے آپ کو روکا گیا تھا، لیکن آپ نے تناول کر لیا، یعنی کھا لیا آپ۔ تو فرمایا تو اب میں اس کا کیا کروں؟ آدم علیہ السلام پوچھنے لگے ان کو، تو عرض کیا، جبریل علیہ السلام عرض کرنے لگے ان کو زمین میں بو دیجئے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے بو دیے، یعنی اس کو زمین میں بیج کی طرح پرو دیے، یعنی زمین میں چھپا دیے، جیسا بیج ہم کیسا زمین میں ڈالتے ہیں تاکہ پودے نکلے، تو ویسے ہی بو دیا، اور وہ دانے وزن میں ان دنیا کے دانوں سے لاکھ درجے زیادہ تھے۔ وہ دانے آگے حضرت آدم علیہ السلام نے فصل کاٹی، یعنی جب بوئے آپ تو فصل اٹھی، کیونکہ پہلی فصل تھی یہ جو زمین سے یہ اگی یہ فصل، تو آپ نے وہ کاٹ کر اپنا رزق تیار کیا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے فصل کاٹی اور پھر دانوں کو بھوسی سے جدا کیا، پھر صفائی کی، اسے پیس کر آٹا گوندھا، پہلا آٹا ہے یہ، تو اسے آٹا پیس کر آٹا گوندھا اور روٹی پکائی، اس طرح محنت و مشقت کے بعد اسے کھایا۔ الحمدللہ، اب یہاں تک سبق رکھیں گے ہم انشاءاللہ، پھر آگے چلتے ہیں۔ تو اب یہ پارٹ تھا، 5واں پارٹ تھا۔ اب ہم مختصراً یہ سیکھے کہ یہاں پر آدم علیہ السلام، حوا علیہ السلام زمین پہ اتر گئے، اور ابلیس بھی اتر گیا، اور تینوں کو اللہ تعالیٰ الگ الگ مقام پہ اتارے۔ اب پھر کئی سالوں کے بعد آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام جدہ کے مقام پر، یعنی غالباً عرفات کے مقام پر، وہاں پر جو بھی جاتے ہیں نا، تو وہاں پر عرفات کے مقام پر ایک اوپر پہاڑ پر ایک دیوار ہے، دیوار پر لکھا گیا ہے کہ آدم علیہ السلام حوا علیہ السلام کی ملاقات۔ تو وہاں پر دونوں ملے، اور دونوں ملنے کے بعد زمین پر گھر بنائے، اور وہ آٹا گوندھ کر فصل کاٹ کر دونوں نے زندگی شروع کی۔ اب بچے کیسے ہوتے ہیں، کیا ہوتا ہے، آگے انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے اللہ چاہے تو۔ تب تک جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔